جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا، انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے، میری احتجاج کی جو دوسری وجہ ہے، وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑے گی. شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپے آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ وہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے، جو ذرا ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے، آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں اس ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے، تو جب اسے جواب پوچھا وہ ملک سے باہر بھاگ گیا. نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی، وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف، آپ کا جو بیٹا، آپ کا جو داماد تھا، وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ وہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی، وہ ابھی بنی نہیں تھی. اس کو جب پیسہ مل رہا تھا، جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں. اور واپس آ کے جیسے آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے، آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے، جس میں مقصود چپڑاسی، 4 کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی، 4 کو ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو آپ کا FIA کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے.